بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے آپ رزق کیسے مانگے، دولت کیسے مانگے، تو آپ بالکل کھل کر مانگے، کیونکہ وہ ہے اصل گنج بخش۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سارے جن اور سارے انسان، اول انسان سے لے کر آخری انسان تک، اول جن سے لے کے آخری جن تک، سارے کے سارے ایک بڑے سے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جولیاں پھیلا لیں، اور ہر بندہ، ہر جن اپنی اپنی ضروریات کی چیزیں مانگنی شروع کر دے، ایک کروڑوں اربوں مانگ رہا ہے، ایک ہوائی جہاز مانگ رہا ہے، ایک اولاد مانگ رہا ہے، ایک مکان مانگ رہا ہے، ہر چیز مانگے، ساری مخلوق جن اور انسان اپنی جھولیاں بھر کر چلے جائیں، جتنا بھی انہوں نے مانگا اس سے بڑھ کر بھی لے جائیں، تو انہیں اپنا اپنا مانگا ہوا مل جائے گا، اس سے زیادہ بھی اگر مل جائے تو اس گنج بخش کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر آپ نکالیں تو اس کے اوپر پانی آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حالانکہ سوئی کے اوپر بھی پانی ٹھہرتا نہیں، اور پانی کی مقدار بھی سمندر ہو، کوئی گلاس یا ٹب نہیں، تو اتنی سی کمی بھی اس کے خزانوں میں نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر مانگو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو اور خوب مانگو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ وہ مالک تو قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں دوں گا، اور جو نہیں مانگتا وہ مالک اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہر چیز دینے والی ذات کون سی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العزت 4 بندوں کو جہنم سے نکال کر اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیں گے۔ جب وہ 4 پیش ہوئے اور ان کا حساب کتاب ہوا تو اللہ کہیں گے کہ واپس لوٹا دو انہیں جہنم میں۔ جب فرشتے ان 4 کو واپس لے کر جا رہے ہوں گے تو ایک ان میں سے واپس مڑ کر اپنے مالک کو دیکھے گا اور کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، مجھے تو امید یہ تھی کہ جب تو ہمیں جہنم سے نکال ہی رہا ہے تو دوبارہ وہاں نہیں بھیجے گا۔ تو اللہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئے گی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مالک اسے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، لبریز ہیں، دے رہا ہے، دیتا ہی جا رہا ہے۔ کوئی نافرمان ہے، کوئی گستاخ ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مرزئی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کوئی کسی بھی مسلک سے، مذہب سے ہے، مسیح ہے، کچھ بھی ہے، کوئی مسلمان ہے، تو اللہ ہر کسی کو دیے جا رہا ہے۔ تو جو اس سے جو بھی مانگتا ہے کھلا مانگو، اللہ سے جو بھی مانگنا ہے وہ کھلے دل سے مانگو، اور اللہ کی رحمت اور شان کے مطابق مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے جو دنیا کے مال عزت کے ساتھ ساتھ آخرت اچھی اور جنت بھی مانگتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ بہترین ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ دنیا کی ہر نعمت عطا کر، صرف مال ہی نہیں مانگا بلکہ ہر نعمت عطا فرما، کہ صرف مال نہیں بلکہ عزت، شہرت، صحت، ایمان، رزق، ہر چیز عطا فرما، ہر رشتے میں خیر و برکت عطا فرما۔ اور آگے حسنہ کے اندر آپ کی گاڑی، بنگلہ، بچے، گھر، صحت، کامیابی، فرمایا دنیا کی ہر نعمت بھی دے دے اور آخرت کی بھی ہر نعمت دے دے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ مجھے موت کی سختیوں سے لے کے، قبر کی منظروں سے لے کے، حشر کی منزلیں اور پھر پل صراط کا اسے گزرنا اور میزان کا لگنا، ان تمام معاملات میں میرے ساتھ خیر و برکت والا، خیر و بھلائی والا معاملہ کرنا، اور اے اللہ جہنم سے بھی مجھے بچا لینا۔ سبحان اللہ۔ تو صرف مال ہی نہ مانگے، مال سے بھی ایک اچھی چیز ہے۔ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، عرض کی مجھے کوئی دعا سکھائیں، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا جان، اللہ سے صحت و تندرستی مانگیے، سلامتی مانگیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیں جو میں اپنے رب سے مانگتا
رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو پھر یہی دعا سکھائی، فَلِلَّهِ الْعَافِيَةُ، کہ اے میرے چچا جان اللہ سے عافیت، صحت اور تندرستی مانگیے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں، 10 قسم کی ڈشز بنی ہوئی ہیں، تو صحت نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے سب کچھ کھانے سے، تو یہ سب کس کام کے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی چھوٹی سی دعا بتائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے اور جو سارا کچھ، ان سب سے زیادہ یہ بڑھ کر افضل ترین دعا ہے۔ کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، وہ دنیا میں بھی تمام معاملات کے بارے میں اور آخرت کے بھی تمام معاملات کے بارے میں۔ اور جب بندہ اللہ کی عافیت میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، تمام شر سے، تمام نقصانات سے، تمام تکلیفوں سے، تمام آزمائشوں سے بندہ بچا رہے گا، تو اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی خوش قسمتی والی بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، رحمت للعالمین ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا جو بھی مسلمان اللہ سے دعا کرے، بس 2 دعائیں وہ ہرگز نہ کرے۔ ایک یہ دعا کہ رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کرے کہ فلاں مر جائے، فلاں آپس میں تعلق خراب ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یعنی قطع تلقی والی دعا نہ کرے، اور گناہ کی دعا نہ کرے کہ یا اللہ یہ جو گناہ کا کام ہے یہ میرے سے ضرور ہو جائے یا میرے حق میں ہو جائے، کسی کوئی ناحق چیز جو ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی دعا مسلمان خیر کی مانگتا ہے، مسلمان بندہ دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے 3 طریقوں سے قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 1، ادھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، ادھر دعا قبول ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ابھی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ میں نے آزمایا ہے کہ دل میں کبھی کسی چیز کی خواہش ہو، طلب ہو، اور محسوس بھی ہو رہا ہو کہ یہ شاید اویلیبل نہیں ہو سکتی ابھی، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے بندے تک مل جاتی ہے اس کو۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ دوسری جو طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا، کہ اللہ اس دعا مانگنے کے ذریعے آخرت میں آپ کو بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو دیکھیں جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ جو اللہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو وہ آپ کی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ پہاڑوں کی مانند آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، آپ کو آسانی سے جنت میں پہنچانے کا وہ ذریعہ بنے گا۔ تو وہاں پہ ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ کاش میں نے ادھر سب کچھ مانگتا ہی رہتا لیکن تو مجھے دنیا میں کچھ عطا نہ کرتا، اور آج یہ پہاڑوں کی مانند اجر و ثواب مجھے ملتا اور جنت کے بلند سے بلند ترین مجھے مقامات مل جاتے۔ تو دیکھیں یہ بھی فائدہ ہو گیا۔ اور تیسرا طریقہ، کوئی آفت، کوئی مصیبت، تکلیف، بیماری آنے والی تھی تو آپ کی دعاؤں سے وہ کیا کہتے ہیں ٹل گئی، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ آپ کی کوئی بھی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ دنیا میں کون سی دعا قبول ہونا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ مالک زیادہ جانتا ہے، جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں اور باقی سب روک لیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں اللہ کی لازماً کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بعض لوگ انسان ایک خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے، مانگتا ہی جاتا ہے اور ساتھ یہ دوسروں کو بھی بتاتا رہتا ہے کہ بھائی ہمیشہ یہ میں نے مانگا لیکن میرے نصیب میں یہ خوشی نہیں ہے، میرے نصیب میں یہ وہ سہولت نہیں ہے۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اگر وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ ہاں لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ اللہ سے ہم وقت دعائیں کرتے رہیں، دنیا کی ہر چیز مانگے، آخرت کی ہر چیز مانگے، آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ سے نیک صالح مانگے، اور اپنے لیے خاص یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو آسانیوں والی دے، شہادت والی دے، ایمان پر دے، خاتمہ بالایمان ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروائے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے جو اللہ کو پسند نہیں، جو ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اللہ ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے سب مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں دور کرے، سب کی جائز حاجات قبول فرمائے، سب کی دعائیں قبول منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔